چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں مسلم لیگ نون سمجھتی ہے ان کے پاس 2/3 اکثریت ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا ان کے پاس اتنی اکثریت نہیں، وہ یک طرفہ اور متنازع فیصلے کریں۔ ان کی سیاست موٹر وے سے شروع ہو کر میٹرو پر ختم ہو جاتی ہے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں معاہدہ ہوا، اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ مجھے امید ہے کہ ہماری شکایت کو سنجیدہ لیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا ہم نے انٹرنیٹ کی سپیڈ میں کمی کے بجائے اسے تیز کرنا تھا۔ پاکستان کے انٹرنیٹ کیبل میں ایسا کیا ہے کہ سمندر کی مچھلیاں صرف پاکستان کے انٹرنیٹ کیبلز کھاتے رہتے ہیں، وہ بھی جب اسلام آباد میں کوئی دھرنا ہو؟ اگر ایسا کریں گے تو سرمایہ کاری کیسے آئے گی؟ ہم نے سپیڈ میں کمی لینے کے بجائے اس کو تیز کرنا تھا کہ نہیں، ہم نے اپنا ہی انٹرنیٹ کو جو آج کل انفراسٹرکچر ہے ان کو یہ سمجھ نہیں آتا، اس لیے ان کی سیاست تو یہ موٹر وے سے شروع ہوتا ہے اور میٹرو پہ ختم ہوتا ہے، مگر یہ 90 کی دہائی کا انفراسٹرکچر تھا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کے انٹرنیٹ کیبلز میں ایسے کیا ہے کہ جو ہمارے سمندر کے مچھلیاں ہیں وہ صرف پاکستان کے انٹرنیٹ کیبلز کھاتے رہتے ہیں، وہ بھی جب بھی اسلام آباد میں کوئی دھرنا ہو۔ نواز شریف، آصف زرداری اور بانی پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے بیٹھ جائیں تو مسائل حل ہو جائیں گے۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناءاللہ کی بڑی تجویز، کہتے ہیں کہ جب تک سر جوڑ کر نہیں بیٹھیں گے بحران سے نہیں نکلیں گے۔ حکومت پورے خلوص کے ساتھ مذاکرات کی کامیابی چاہتی ہے۔ میثاق جمہوریت سے پہلے پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے اپنی غلطیاں مانی، آج بھی غلطیوں کو تسلیم کیا جانا چاہیے۔ 26 نومبر کے بعد سیاسی مخالفین کے رویوں میں تبدیلی آئی۔ عدم برداشت کا رویہ پاکستان کی سیاست کے لیے سخت نقصان دہ ہے۔ بحران ہر ملک میں ہوتے ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، لیکن پاکستان میں جو ہے وہ بحرانوں کی کوئی صورت آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس حد تک پہنچ چکی۔ سیاستدانوں کو اکٹھے ہونا چاہیے، بیٹھ کے بات کرنی چاہیے کہ بیٹھ کے بات کرنے سے پہلے یہ بڑا ضروری ہے کہ اس سے پہلے جو غلطی کوتاہی ہوئی ہو بیٹھنے والوں سے اس کو جو ہے وہ تسلیم کیا جائے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید اور میاں نواز شریف، یہ بات دونوں نے اس سے پہلے جو کوئی کمی کوتاہی غلطی ہوئی تھی اس کو انہوں نے جو ہے وہ تسلیم کیا کہ سیاستدان جو ہے وہ بیٹھیں اور بیٹھ کے اپنے ایشوز کو جو ہے وہ ریزالو کریں۔ مذاکرات کی کامیابی یا ناکامی کی ذمہ داری حکومت پر عائد ہوگی۔ سینیٹر شبلی فراز کہتے ہیں ہر مسئلے کا حل مذاکرات میں ہوتا ہے۔ بانی پی ٹی آئی مذاکرات میں اپنے لیے گنجائش نہیں ڈھونڈ رہے۔ پی ٹی آئی کی جدوجہد کا مرکز قانون کی حکمرانی ہے۔ ہم تشدد کی سیاست پر یقین نہیں رکھتے، ملک میں سیاسی استحکام لانا چاہتے ہیں۔ سیاسی استحکام سے سماجی اور معاشی استحکام جڑا ہے۔ سمجھتے ہیں کہ جو مذاکرات کی کامیابی اور ناکامی اس کی ذمہ دار کون ہوگی، وہ یہ جو ایک حکومت برائے نام حکومت ہے۔ ہم بالکل رد کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی نیگوسیشن ہو رہی ہے جس میں کہ بانی چیئرمین عمران خان وہ اپنے لیے کوئی گنجائش ڈھونڈ رہے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ انہوں نے واشگاف الفاظ میں کہا ہے ارینجمنٹ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ یہ تاثر ملے کہ وہ یہ سب کچھ اپنے لیے کر رہے ہیں۔ ہم کسی بھی پرتشدد اور ایکسٹریمزم کے بالکل حامی نہیں ہیں۔ سیاسی استحکام سے معاشی استحکام جڑا ہوا ہے، سماجی استحکام جڑا ہوا ہے۔ پی ڈی ایم حکومت میں بھی ہم مذاکرات کا کہتے تھے، سمجھ نہیں آتا پچھلے 15 دن میں کون سا تعویذ نکل آیا کہ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ مجھے بتایا جائے 15 دن میں ایسا کیا ہوا جو یہ مذاکرات پر تیار ہوئے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں مذاکرات کا مخالف نہیں، مذاکرات ضرور کریں لیکن استعمال نہ ہو جائیں۔ نواز شریف خود چل کر بانی پی ٹی آئی کے پاس گئے لیکن پی ٹی آئی والے ماضی میں کہتے ہیں ہماری مذاکرات کی اوقات ہی نہیں۔ خواجہ آصف بولے بانی پی ٹی آئی پہلا سیاستدان ہے جو امریکہ کی منت ترلے کر رہا ہے کہ مجھے بچاؤ۔ پہلے کہتا تھا غلامی نامنظور، اب کہتا ہے غلامی فوری منظور۔ میں ایک فرق ہے کہ ہم نے مذاکرات کا جو آفر ہے یا مذاکرات کا ایک پروسیس جو ہے اس کی حمایت جو ہے، چاہے ہم پاور میں تھے یا پاور میں نہیں تھے، ہم نے اس کی حمایت کی۔ میاں شہباز شریف جو ہے اٹھ کے گیا ہے ان کی سیٹوں کے اوپر۔ ایک شخص کی تاریخ ہے نا، کوئی اس نے مجھے کوئی بتا دے، پی ٹی آئی والا بتا دے کہ اس نے کس سے وفا کی۔ اب دیکھیں جب طاقت کی پوزیشن میں کوئی مذاکرات کرتا ہے تو اس کی سنسیریٹی پہ ڈاؤٹ نہیں کیا جا سکتا۔
اور اس شخص نے ایک نہیں دو نہیں 7-8 ہزار بندہ 40,000 بندہ جو ہے واپس آیا وہاں سے. اس نے بسایا عمران خان نے. یہ اکیلے سیاستدانوں کا بس نہیں ہے. ہم سیاستدان کسی نہ کسی وقت جو ہے سب نے کوئی نہ کوئی جو ہے بیساکھی استعمال کی. اب دیکھیں نا جنہوں نے بھٹو کی پھانسی کا فیصلہ کیا ان میں آج بھی جرت نہیں ہے. ان کے وارثوں میں جرت ہے. ان کے وارثوں کو معافی مانگ لینی چاہیے. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں ہماری مذاکراتی ٹیم کی اولین ترجیح ہے 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن بنے. حسان نیازی سمیت باقی سب اسیران کے خلاف سزائیں ہائی کورٹ سے کالعدم ہو جائیں گی. وفاقی حکومت نے 3 صوبوں کو مکمل نظر انداز کر رکھا ہے. وفاقی حکومت نے کے پی کو ابھی تک 1500 ارب روپے ادا نہیں کیے. پنجاب اس وقت خسارے میں ہے جبکہ خیبر پختونخوا سرپلس دکھا رہا ہے. اور 9 مئی کے حوالے سے کہ ہماری مذاکراتی ٹیم کا ایک یہ ڈیمانڈ بھی ہے، اولین ڈیمانڈز میں ہے کہ ان کے اوپر آپ کے کمیشنز بیٹھیں. یہ چیزیں آپ کی ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں اوورٹرن ہو جاتی ہیں اور اس پہ ہمارے اسیران میں جن میں حسان نیازی صاحب ہیں اور باقی اور سارے ہمارے اسیران ہیں جن کو یہ سزا ہوئی ہے، اس چیز کو ہم لوگ ملٹری کورٹس کنڈیم کرتے ہیں. اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے مذاکرات میں میثاق معیشت کو بھی شامل کرنے کی تجویز دے دی. کہا تلخیاں اپنی جگہ مگر بات چیت ہونا ضروری ہے. جس جماعت نے 4.25 سال بات کرنے سے انکار کیا انہوں نے مجھ سے اپیل کی اپوزیشن کے رابطے کے بعد وزیر اعظم سے مذاکراتی کمیٹی بنانے کی درخواست کی. بات کیا کرنی ہے یہ حکومت اور اپوزیشن کا کام ہے. حکومت نہ چاہتی تو اپوزیشن کے پروڈکشن آرڈر جاری نہ ہوتے. سیاسی سلسلہ یہ چلایا کہ تلخیاں اپنی جگہ مگر بات چیت ہونی ضرور چاہیے. اور وہ جماعت جس نے 4.25 سال بات کرنے سے انکار کیا انہوں نے جب اپیل کی اور ذمہ داری اسپیکر کے دفتر پہ ڈالی تو میرا تو کام یہی تھا کہ میں حکومت پاکستان کو پیغام پہنچاؤں. ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا، ان کو بٹھانا، ان کی بات چیت کرانا. مگر گفتگو کیا ہوتی ہے یہ ٹریجری اور اپوزیشن فیصلہ کرے گی. انہوں نے قائد محترم سے مشورہ کر کے انہوں نے اجازت دی اور ایک ہائی لیول کمیٹی بنائی جو ہائی لیول کمیٹی بیٹھ کے گفتگو کرے گی. بانی پی ٹی آئی کا ملاقات کے لیے کوئی باضابطہ پیغام نہیں ملا. ایسا ہوا تو ملاقات کا سوچیں گے. مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں عام انتخابات میں ہمیں لیول پلینگ فیلڈ بھی نہیں دی گئی. انتخابات میں کچھ لوگ استعمال ہوئے، ہم نے انکار کر دیا. کہا 26 میں ترمیم میں ہم نے شخصیت کی بجائے اداروں کی مضبوطی کو مقدم رکھا. مدارس رجسٹریشن پر طے معاملات کو خواہ چھیڑا گیا. مدارس کا معاملہ خوش اسلوبی سے حل ہو رہا ہے. ڈی آئی خان، بنو اور ٹانک دہشت گردوں کے حوالے ہیں. ٹانک سے عدالتیں اور سرکاری دفاتر بھی ڈی آئی خان منتقل ہو چکے. خیبر پختونخوا میں حکومت کی کہیں رٹ نظر نہیں آ رہی. پاکستان پر دباؤ آئے گا، اس کا بانی پی ٹی آئی سے تعلق نہیں ہوگا. ہم پر دباؤ ڈالنے کے لیے بانی پی ٹی آئی کی ذات کو استعمال کیا جائے گا. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے مشرق وسطی کے حالات کے بعد پاکستان کے لیے خطرات بڑھ گئے ہیں. پاکستان کو اپنا گھر مضبوط کرنا ہوگا. سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں کو فیصلے سنانے کی اجازت دی. میرا نہیں خیال سپریم کورٹ ملٹری کورٹس کے فیصلے واپس کرے. سوچنا چاہیے ملک کے ذمہ دار شہری فوجی تنصیبات پر حملے کرنے پر کیوں مجبور ہوئے. رہنما مسلم لیگ نون سعد رفیق نے کہا ہے کہ قمر جاوید باجوہ نے مجھے خواجہ آصف اور رانا ثناء اللہ کو جیل میں ڈالا. پاکستان ریموٹ کنٹرول جمہوریت سے آگے نہیں بڑھ سکا. چند جج اپنے چیمبر میں بیٹھ کر ملک چلانے کا فیصلہ کرتے ہیں. ملک میں بحران بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں. سمجھ نہیں آتی جوہری طاقت تجربات سے کیسے چل سکتی ہے. جو بھی آتا ہے کہتا ہے ملک میری مرضی سے چلے گا. یہی حالات رہے تو بہت سے متعلقہ لوگ غیر متعلقہ ہو جائیں گے. تو جیل میں ہمیں تو جنرل قمر جاوید باجوہ نے اور چیف جسٹس سابق ثاقب نثار صاحب نے انہوں نے ڈالا تھا. پھر عمران خان صاحب نے اس کی ایکسٹینشن کروائی. وہ مجھے بڑا ٹائم مل گیا، جو میرے ساتھیوں کو بھی ٹائم ملا ہے بڑا. انہوں نے بھی جیلیں کاٹی ہیں، خواجہ صاحب نے، رانا ثناء اللہ صاحب نے. مجھے ذرا 1.5 سال مل گیا. پاکستان ریموٹ کنٹرول جمہوریت سے آگے نہیں بڑھ سکتا. میں اسے جمہوریت نہیں مانتا، وہ زرد جمہوریت ہے. جب چند جج اپنے کمرے میں بیٹھ کے چیمبر میں، عدالت میں نہیں چیمبر میں یہ بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں اپنے گھر میں کہ ملک اس طرح چلے گا، یہ لیڈ کرے گا، یہ جیل جائے گا اور اس کو اگلا حکمران بننا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ملک کو اس طرح لے کے مزید آگے چلا جا سکتا ہے. ملک آپ کی مرضی سے چلے گا، ملک لوگوں کی مرضی سے نہیں چلے گا.
کہ اگر یہ حالات رہے تو بہت سے لوگ جو ریلیونٹ ہیں وہ ارریلیونٹ ہو جائیں. وزیراعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ میں توسیع اور رد و بدل کا فیصلہ. ڈاکٹر سید توقیر شاہ وفاقی کابینہ میں مکمل وزیر کے درجے پر فائز ہوں گے. ڈاکٹر سید توقیر شاہ کو وزیراعظم کا معاون خصوصی مقرر کیا جائے گا. ڈاکٹر توقیر شاہ کی وزیراعظم سے آج یا کل ملاقات ہوگی. بیرسٹر عقیل ملک، سینیٹر طلال چوہدری اور حنیف عباسی بھی شامل ہیں. سینیٹر خلیل طاہر سندھو، طارق فضل چوہدری کو بھی وفاقی کابینہ میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. آپ کو بتائیں کہ سینیٹر خلیل طاہر سندھو، طارق فضل چوہدری بھی وفاقی کابینہ میں شامل ہوں گے. خرم امن کے لیے فریقین کے درمیان معاہدہ طے پا گیا. سرکاری طور پر ابھی معاہدے کی تصدیق نہیں ہو سکی. ذرائع کے مطابق دونوں فریقین نے معاہدے پر دستخط کر دیے. مجوزہ معاہدے کے تحت بھاری اسلحہ استعمال کرنے والے فریق پر جرمانہ عائد کیا جائے گا. 2008 میں طے مری معاہدے پر عمل کیا جائے گا. دونوں فریقین کو بھاری اسلحہ جمع کرانا پڑے گا. جرگہ ممبران کے مطابق ایپیکس کمیٹی کے فیصلے سے ہم متفق ہیں. بگن بازار اور گھروں کی اثر نو تعمیر کی جائے. متاثرہ دکانداروں اور خاندانوں کو معاوضہ دیا جائے. خرم میں امن و امان کے قیام کے لیے گزشتہ 3 ہفتوں سے فریقین کے مابین جرگہ جاری تھا. پارا چنار کی صورتحال پر کراچی، لاہور اور ملتان سمیت مختلف شہروں میں احتجاج. کراچی کے 13 مقامات پر دھرنے. سڑکیں بند ہونے سے شہری خوار. سٹیل ٹاؤن موڑ پر دھرنے سے ٹھٹھا کراچی کو ملانے والی قومی شاہراہ بھی بلاک، گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں. کراچی کے 13 مقامات پر احتجاجی دھرنے جاری ہیں. سڑکیں بند ہونے سے شہری رول گئے. نافع خان کے قریب احتجاج کے باعث ایئرپورٹ جانے والی سڑک بند. سٹیل ٹاؤن موڑ پر دھرنے سے ٹھٹھا کراچی کو ملانے والی قومی شاہراہ بلاک ہو گئی. کامران چورنگی، ملیر 15، ابو الحسن اصفہانی روڈ، عباس ٹاؤن، سماما شاپنگ سینٹر، یونیورسٹی روڈ، نمائش چورنگی، 5 سٹار چورنگی، سرجانی ٹاؤن اور انجولی شاہراہ پر احتجاج کے باعث سڑکیں بند، گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں. دھرنوں میں خواتین اور بچے بھی شریک ہیں. اور بات کریں میدانی علاقوں میں دھند. بالائی علاقوں نے برف کی چادر اوڑھ لی. سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا. بالائی علاقوں میں برف کے گالوں نے پہاڑوں اور درختوں سمیت ہر سو چاندی بکھیر دی. آبشاریں اور جھیلیں جم گئیں. وادی نیلم، جہلم ویلی کے زیریں علاقوں میں ہلکی بارش، برف باری. درجہ حرارت نقطہ جماعت سے گر گیا. اسکردو کے نشیبی علاقوں میں 6 انچ، بالائی علاقوں میں 1 فٹ برف پڑ چکی. لاہور میں دھند کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر. گجرات میں دھند کے باعث GT روڈ پر حد نگاہ 50 میٹر تک رہ گئی. منڈی بہاؤدین، چشتیاں، منڈی مدرسہ میں دھند کے ڈیرے. دھند کے باعث M2 لاہور سے کوٹ مومن، M3 لاہور تا سمندری درخانہ، M4 ملتان سے فیصل آباد، پنڈی بھٹیاں سے عبدالحکیم، M5 ملتان سے سکھر، M11 لاہور تا سیالکوٹ بند. لودھرا اور گردنواہ میں دھند. ملتان، بہاولپور، خانیوال، بہاڑی جانے والی ٹریفک شدید متاثر ہے. حیدرآباد میں گھروں سے چوری میں ملوث گروہ کا سربراہ ڈپٹی میئر حیدرآباد کا بھانجا نکلا. دوران کارروائی ڈپٹی میئر کا بھانجا رضوان قریشی گرفتار. پولیس کے مطابق چوری کیے گئے لاکھوں روپے کے طلائی زیورات، پرائز بانڈ اور نقدی برآمد. گھروں میں چوری کی وارداتوں میں سرگرم 2 رکنی گینگ بھی گرفتار. پولیس کے مطابق گرفتار ہونے والوں میں 2 ملزمان رضوان قریشی اور شجاعت راجپوت شامل ہیں. ملزم سے چوری کیے گئے لاکھوں روپے کے زیورات، پرائز بانڈ اور نقدی بھی برآمد کی گئی ہیں. حیدرآباد میں گھروں سے چوری میں ملوث گروہ کا سربراہ ڈپٹی میئر حیدرآباد کا بھانجا نکلا. دوران کارروائی ڈپٹی میئر کا بھانجا رضوان قریشی گرفتار ہو گیا. پولیس کے مطابق چوری کیے گئے لاکھوں روپے کے طلائی زیورات، پرائز بانڈ اور نقدی برآمد ہوئی ہے. گھروں میں چوری کی وارداتوں میں سرگرم 2 رکنی گینگ بھی گرفتار کر لیا گیا ہے. جماعت اسلامی کی جانب سے غزہ ملین مارچ کی کال. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ اگر انتظامیہ کسی کے اشارے پر مارچ روکنے کی کوشش کرے گی تو نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہے. ہم اپنا پروگرام اپنے شیڈول کے مطابق کریں گے. پریس کانفرنس کے دوران امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ پاکستان کا حصول ایک نظریے کی بنیاد پر ہوا. پاکستان ہمیشہ امت کی امنگوں کا ترجمان رہا ہے. پاکستان کے عوام ہمیشہ دنیا بھر کے مظلوموں کے ساتھ رہے ہیں. پاکستان کے پائلٹ فلسطین کے جہاد میں شریک ہوئے تھے. 23 مارچ 1940 کی قرارداد میں فلسطینیوں کے لیے بھی قرارداد پیش کی گئی تھی. کل بھی ہسپتال پر بمباری ہوئی. یہ دہشت گردی ہے، نسل کشی ہے. فلسطین میں اسرائیل کی سرپرستی امریکہ کر رہا ہے.
پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان کائرہ نے کہا ہے کہ حکومت پیپلز پارٹی سے کیے وعدے پورے نہیں کر رہی، مسلسل وعدہ خلافی سے تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ قمر زمان کائرہ کا کہنا ہے کہ ہمارا اپنا اور ان کا اپنا منشور ہے، ہماری عوام پر زیادہ توجہ ہے، اعتماد سازی کے ساتھ چیزوں کو آگے لے کر چلنے کی ضرورت ہے، حالات کے مطابق فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا سوچ یہی ہوتی ہے کہ کسی ایک جماعت کو حکومت کے لیے اکثریت ملے۔ انہوں نے مزید کہا کہ توقع کرتا ہوں بانی پی ٹی آئی ماضی کی غلطیاں نہیں دہرائیں گے۔ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ نے کہا ہے کہ سی پیک فلیگ شپ منصوبہ ہے، میری تجویز ہے کہ نیا جوڈیشل سلک روٹ ہونا چاہیے جس سے جنوبی ایشیائی ممالک کو منسلک کیا جائے۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے جسٹس منصور علی شاہ کا کہنا تھا کہ سی پیک اور بی آر آئی علاقائی کنیکٹیویٹی کے منصوبے ہیں، تنازعات کا متبادل ثالثی نظام بھی ہونا چاہیے۔ پاکستان اور چین کے درمیان کئی چیزوں میں مماثلت ہے، ہمارے ہاں جرگہ اور صلح کی روایات موجود ہیں، جنوبی ایشیائی ممالک اور چینی عدلیہ کو بھی آپس میں بات کرنے کی ضرورت ہے۔ سال 2024 میں اہم ملکی شخصیات دنیا سے رخصت ہوئیں، جن میں سابق اسپیکر قومی اسمبلی الہی بخش سومرو، سابق وفاقی وزیر سرتاج عزیز، سینیٹر ہدایت اللہ خان، عوامی نیشنل پارٹی کے سابق سینیٹر الیاس احمد بلور، مسلم لیگ نون کے رکن پنجاب اسمبلی رانا محمد افضال، بلوچستان کے صوبائی وزیر سرفراز ڈومکی، سینئر اداکار طلعت حسین اور نامور ہدایت کار الطاف حسین شامل ہیں۔ اسی حوالے سے ناصر نقوی کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ 2024 میں پاکستان میں بہت سی اہم شخصیات خالق حقیقی سے جا ملیں۔ 2 جنوری 2024 کو سابق وفاقی وزیر سرتاج عزیز اور سابق چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ قیصر رشید انتقال کر گئے۔ 10 جنوری کو ٹی وی اداکار خالد بٹ اور 14 جنوری کو اداکار اور مصنف شوکت زیدی وفات پا گئے۔ 25 جنوری کو سابق سینیٹر قاری محمد عبداللہ اور 27 جنوری کو سینئر سیاستدان نفید صدیق اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ 20 جنوری کو سابق MNA راجہ پرویز خان وفات پا گئے۔ 27 فروری کو نامور صحافی نذیر ناجی، 3 مارچ کو گلوکار ڈاکٹر امجد پرویز، 23 مارچ کو سابق چیئرمین PCB شہریار خان، 21 اپریل کو سینئر بیوروکریٹ رویداد خان انتقال کر گئے۔ 5 اگست کو PTI کے MNA ممتاز مصطفیٰ اور 11 اگست کو کوپہما مراد ستپارہ اور گلوکارہ ہانیہ اسلم وفات پا گئیں۔ اگست کو ممتاز عالم دین مولانا انتصار الحق تھانوی اور 26 اگست کو مسلم لیگ نون کے رکن پنجاب اسمبلی رانا محمد افضال انتقال کر گئے۔ 21 اگست کو آزاد کشمیر کے سابق سینئر وزیر چودھری محمد عزیز اور 29 اگست کو ذاکر سید ناصر عباس وفات پا گئے۔ 16 ستمبر کو بلوچستان کے صوبائی وزیر سرفراز ڈومکی اور نامور ہدایت کار الطاف حسین انتقال کر گئے۔ اکتوبر میں اداکار مظہر علی، عابد کشمیری، موسیقار الطاف تافو، سابق اسپیکر الہی بخش سومرو، سابق ڈپٹی چیئرمین سینٹ میر ہمایوں خان مری انتقال کر گئے۔ 16 نومبر کو عوامی نیشنل پارٹی کے سابق سینیٹر الیاس احمد بلور، 1 دسمبر کو پیپلز پارٹی کے سابق رکن قومی اسمبلی مخدوم سید علی حسن گیلانی، 2 دسمبر کو JUI کے سابق MNA مولانا خلیل احمد دنیا سے رخصت ہوئے۔ پختونخوا کلچر اینڈ ٹورزم اتھارٹی نے ہیریٹیج ڈیسٹینیشن پشاور اور ہنر زون کے تعاون سے ہنر میلہ کا انعقاد کیا۔ مختلف دستکاریوں کے سٹال سجائے گئے۔ محکمہ جیل خانہ جات خیبر پختونخوا کا سٹال اور رباب موسیقی لوگوں کی توجہ کا مرکز بنی رہی۔ پشاور سے بیورو چیف فرید اللہ خان کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ پشاور صدر میں سجا 4 روزہ ہنر میلہ افتتاح سیکریٹری محکمہ سیاحت خیبر پختونخوا بختیار خان نے کیا۔ میلے میں دستکار مرد اور خواتین نے مختلف دستکاری سٹالز لگائے ہیں۔ ہم لوگ اسلام آباد سے آئے ہیں اور یہاں پہ ہنر زون نے 5 دن کا میلہ ارینج کیا ہے اور ماشاءاللہ آرٹزم پورے پاکستان سے آئے ہیں، گلگت بلتستان سے اور بہاولپور سے، بہت دور دور سے آئے ہیں۔ انہیں آپ سپورٹ کریں۔ میں نوشہرہ سے آیا ہوں نا، اور یہ ہمارا سٹال ہے۔ یہ سارا ہینڈ میڈ چیزیں ہمارے ساتھ ہیں، اس میں کلچرز کے بھی ہیں، شال بھی ہیں اور ہینڈ میڈ کارپٹ بھی ہیں۔ محکمہ جیل خانہ جات خیبر پختونخوا کا سٹال بھی توجہ کا مرکز۔ سٹال پر قیدیوں کے ہاتھوں کی بنی اشیاء رکھی گئی ہیں۔ ہنر میلے میں روایتی رباب موسیقی کا بھی تڑکا، شرکا خوب محسوس ہوئے۔ سیکریٹری محکمہ سیاحت بختیار خان کے مطابق ہنر میلے میں خواتین سمیت ہنر مندوں کو اپنا ہنر اور دستکاری مصنوعات پیش کرنے کا موقع ملے گا۔ میلہ 31 دسمبر تک جاری رہے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ فرید اللہ خان، ABN نیوز، پشاور۔
फैसलाबाद में थाना टीकरीवाला के इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ, जिसके नतीजे में 2 डाकू हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान को बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था। साथियों ने छुड़ाने के लिए पुलिस पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के तबादले में 2 डाकू अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। हलाक डाकुओं की शिनाख्त शाहिद और लियाकत के नाम से हुई है। दोनों मुल्जिमान डकैती, राहजनी समेत 30 से ज्यादा संगीन मुकदमात में मुलविस थे। फैसलाबाद में पुलिस मुकाबला हुआ, मुल्जिमान को बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था, जिसके साथियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 2 डाकू हलाक हो गए। फैसलाबाद में थाना टीकरीवाला के इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ, 2 डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान को बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था। साथियों ने छुड़ाने के लिए पुलिस पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के तबादले में 2 डाकू अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। हलाक डाकुओं की शिनाख्त शाहिद और लियाकत के नाम से हुई है। दोनों मुल्जिमान डकैती, राहजनी समेत 30 से ज्यादा संगीन मुकदमात में मुलविस थे। सऊदी अरब में अकामी की खिलाफ वर्जियां करने वालों के खिलाफ एक्शन। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी वजीर दाखिला ने कहा कि एक हफ्ते में 23,194 अफराद गिरफ्तार हुए। 13,083 अफराद अकामा की खिलाफ वर्जियों पर गिरफ्तार हुए। सऊदी अरब में गैर कानूनी दाखिले और पनाह देने वाले अफराद को 15 साल तक कैद हो सकती है। सऊदी अरब में 3,901 अफराद को मजदूरी से मुतलिक मसाइल पर हिरासत में लिया गया। गैर कानूनी रिहाइश से मुतलिक जायदाद की जब्ती समेत 10 लाख रियाल का जुर्माना होगा। सऊदी अरब में 3,901 अफराद को मजदूरी से मुतलिक मसाइल पर हिरासत में लिया गया। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में मजलिस पाकिस्तान रियाज के ज़ेरे एहतिमाम पाकिस्तान से आए हुए सैयद ज़ीशान अख्तर और माहिर तालीम में डॉक्टर हबीबुर रहमान के एजाज़ में तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर हबीबुर रहमान का कहना था कि मगरबी तहजीब और कल्चर ने मीडिया को हथियार बनाते हुए मुसलमानों की सकाफत और कल्चर को बहुत मुतासर किया। सैयद ज़ीशान अख्तर ने इस्लामी रिवायात को फ़रोग देने पर मजलिस पाकिस्तान की कोशिशों को सराहते हुए कहा कि हम सियासत में रवादारी, मोहब्बत और बर्दाश्त को फ़रोग देने के लिए अपना तामीरी किरदार अदा करते रहेंगे। तकरीब से मजलिस पाकिस्तान के सदर राना अब्दुल रऊफ, सैयद साकिब जुबैर, मियाँ हामिद, राना उमर फारूक, तौसीफ अहमद ने भी खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान की बकाओ सलामती के इस्लामी निज़ाम नाफिज करने के बगैर नामुमकिन है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए APN न्यूज़।